علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کا میری اس ویڈیو میں استقبال ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے اپنا آپ حضرات سے تعارف کرایا تھا، انٹروڈکشن کرایا تھا، بتایا تھا کہ میرا رشتہ عربی زبان سے کتنا پرانا ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے عربی زبان سیکھی تو کیسے سیکھی، اور ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کے لیے عربی زبان ریلیجیس پرپس سے اور بزنس پرپس سے سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ میں آگے چل کر کے جو آپ کو لیسنز پرووائڈ کرنے والا ہوں، میں آگے چل کر کے آپ کو جو عربی زبان سکھانے والا ہوں، تو آخر اس میں ہوگا کیا، اس میں آپ کو کون سی چیز سکھانے والا ہوں، تو اس بات پر ڈسکس جو ہے آج کی اس ویڈیو میں کریں گے۔ تو اس سے پہلے چند باتیں کر لینی ضروری، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ میرا جو عربی زبان سے تعلق ہے وہ 15 سال پرانا ہے۔ آج میری عمر 23 سال کی ہے، اور جب میں نے عربی زبان سیکھنی شروع کی تھی تو میری عمر 8 سال کی تھی۔ 12 سال کی عمر سے میں نے عربی زبان پڑھانا شروع کر دیا۔ تو ان 15 سالوں کے درمیان، اور اسی طریقے سے یہ جو 10 سال جو میرا پڑھانے کا جو تجربہ ہے، تو اس بات سے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ 10 سال تک پڑھنے کے باوجود بھی جو مجھ سے نہیں پڑھے، بلکہ بہت سے مدارس کے طلبہ ایسے ہیں کہ جنہوں 10 سال تک جو ہے وہ عربی زبان پڑھتے ہیں، کیونکہ انہیں قرآن سمجھنی ہوتی ہے، حدیث سمجھنا ہوتا ہے، اور ان کو اسلامک لا اور اسلامک قوانین سمجھنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری عربی زبان کا سیکھنا۔ تو 10 سال تک لگانے کے باوجود بھی عربی زبان پر ان کی پکڑ نہیں ہو پاتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا گرامر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، نحو صرف مضبوط نہیں ہے، عبارت پر پکڑ نہیں ہے، صحیح سے عربی پڑھ نہیں پا رہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، عبارت بھی پکڑ ہے، صحیح سے عربی بھی پڑھ لیتے، لیکن عربی بول نہیں پا رہے، لکھ نہیں پا رہے، یا عربی بول اور لکھ تو پا رہے لیکن ان کی گرامر درست نہیں ہے۔ اور عربی زبان کے اندر جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے عربی زبان کا گرامر۔ اگر آپ عربی زبان کے گرامر میں کمزور ہیں تو پھر آپ کی ہلکی سی غلطی جو ہے آپ کو کس کھائی میں گرا دے گی، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو خیر، تو آخر یہ 10 سال تک پڑھنے کے باوجود بھی کیا وجہ ہوتی ہے کہ یا تو ان کا گرامر کمزور رہتا ہے، یا پھر یہ عربی بول اور لکھ نہیں سکتے ہیں، تو وہ ساری باتیں کیوں نہیں لکھ سکتے ہیں؟ تو ان 10 سالوں کے پڑھانے کے تجربہ میں مجھے اس بات کا بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہو گیا کہ آخر کس وجہ سے گرامر کمزور ہو جاتی ہے، کس وجہ سے وہ عربی روانی سے بول اور لکھ نہیں سکتے، یا پھر انہیں چند 5 منٹ عربی زبان بولنے کے بول دیا جائے یا لکھنے کے لیے بول دیا جائے تو وہ لکھ نہیں سکتے۔ تو ان تمام وجوہات میں مجھے سمجھ میں آ گئی اس کی وجہ کیا ہے، بیماری کیا ہے، مرض کیا ہے، وہ مجھے پتہ چل گیا، اور ان بیماریوں کا علاج کیا ہے وہ بھی مجھے ان 10 سال کے پڑھانے کے تجربے میں مجھے پتہ چلا۔ تو میں وہی اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، نالج نہیں شیئر کر رہا، اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، اور اسی ایکسپیرینس کی روشنی میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ
भाई 10 साल पढ़ने के बावजूद भी अरबी कमज़ोर रह रही है, और जबकि 10 साल तक आदमी अरबी पढ़ रहा है। तो क्या ऐसा मुमकिन है? मैं बोलता हूँ हाँ मुमकिन है। क्यों? इसलिए कि पूरी दुनिया में जितनी भी ज़बानें हैं उन तमाम ज़बानों में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो ज़बान है तो वो ज़बान है चाइनीज़ ज़बान, चाइना की ज़बान, जो वहाँ की ट्रेडिशनल ज़बान है, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल ज़बान मानी जाती है सीखने के दौरान। और दूसरे नंबर पर जिस ज़बान का नाम आता है तो वो है अरबी ज़बान। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतना भी भारी नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है कि आदमी सीख ही ना सके। यकीनन सीख सकता है और इंतहाई आसानी के साथ अरबी ज़बान को सीख सकता है। मुश्किल है उसके ग्रामर है, उसमें हल्की सी भी गलती ग्रामरली जो है वो काफ़ी भारी पड़ जाती है। तो खैर, तो अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको एक एक चीज़, तमाम चीज़ें, छोटी सी तफसील, हर एक चीज़ जो है इंशाअल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। और मैं जो सिखाऊंगा वो आपको बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक सिखाऊंगा। यानी जो मेरे लेसन्स होंगे अरबिक के ताल्लुक से, तो वो 3 कैटेगरी में बटे हुए होंगे। नंबर 1 बेसिक, दूसरे मीडियम और तीसरे एडवांस। बेसिक में ये होगा, बेसिक में आप इतना सीख चुके होंगे कि आप किसी जगह जाए तो आपको कोई उतनी दिक्कत पेश नहीं है। कभी आपको कोई ख़रीदारी करनी है या कहीं जाना है, कोई भी छोटा मोटा काम जो वो आप इन बेसिक में सीख जाएं। मीडियम में ये होगा कि मीडियम को जब आप सही तरीके से सीख लेंगे, जो मीडियम मैंने बताया है, तो फिर आप ग्रामर की गलती से बच जाएंगे। आपकी ग्रामर में कोई गलती नहीं होगी अगर जो मैं मीडियम जो क्लासेस प्रोवाइड करना, अगर आपने उसको सही से सीखा। और एडवांस में होगा कि जो इस अरबिक के हवाले से, अरबिक ग्रामर के हवाले से, अरबिक लिटरेचर के हवाले से, और भी जो अरबी की सारी चीज़ें हैं उसके हवाले से जो इंतहाई बारीक चीज़ें हैं, तो वो मैं एडवांस में बताऊंगा। तो वो एडवांस होगा। तो यानी मेरा असल जो सीखने की चीज़ होगी वो बेसिक होगी और मीडियम होगी। इन दोनों को सीख लिए तो फिर उसके बाद आप अरबी ज़बान बोलने, लिखने और पढ़ने में किसी तरह की को ग्रामरली ना तो आपसे गलती होगी और आपको न किसी तरह कोई झिझक होगी और न ही किसी तरीके से आपकी कोई सी एहसास कमतरी का शिकार होइएगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने बेसिक पढ़ाऊंगा और या मीडियम पढ़ाऊंगा या एडवांस पढ़ाऊंगा, तो इनको भी मैं 3 कैटेगरी में बांटूंगा। बेसिक को भी 3 कैटेगरी में बांटूंगा, मीडियम को भी 3 कैटेगरी में बांटूंगा और एडवांस को भी 3 कैटेगरी में बांटूंगा। तो पहला कैटेगरी होगा वो ग्रामर का होगा कि पहले मैं बेसिक में बेसिक ग्रामर पढ़ाऊंगा, ग्रामर बेसिक जो ग्रामर हो उसको पढ़ाऊंगा। इसी तरीके से बेसिक में मैं आपको बेसिक लिटरेचर पढ़ाऊंगा, अरबिक लिटरेचर के जो बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें वो पढ़ाऊंगा। और इसी तरीके से बेसिक अरबी के जो है स्पोकन पढ़ाऊंगे, बेसिक स्पोकन। तो स्पोकन भी ज़रूरी है। और इस तरीके से वही बात मीडियम में होगी कि मीडियम ग्रामर, मीडियम स्पोकन और मीडियम लिटरेचर। और इसी तरीके से एडवांस में भी होगा कि एडवांस ग्रामर, एडवांस स्पोकन और एडवांस लिटरेचर। तो हर एक में जो है 3 कैटेगरी होगी। मेरे लेसन की 3 कैटेगरी होगी, बेसिक, मीडियम, एडवांस। और हर एक की 3 कैटेगरी होगी, स्पोकन, ग्रामर और लिटरेचर। तो मैं आपको इंतहाई सिस्टमेटिक तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से आपको लेकर के चलने वाला हूँ। और आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है और हर एक को स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलूँगा।
تو آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں بنے رہیے. اور اگر آپ خاص طور پر مدرسے کے طالب علم ہیں اور آپ نے ابھی عربی سیکھنا شروع کیا یا آپ کے جو ابھی عربی کے شروع کے سال چلے تو آپ ضرور میرے ساتھ بنے رہیں. انشاءاللہ آپ کو تو ابھی نہیں پتہ چلے گا، لیکن اگر آپ 1 سال تک میرے ساتھ بنے رہیں اور اگر اللہ تبارک نے مجھے توفیق دی اور میں بھی آپ کے ساتھ 1 سال تک بنا رہا تو اب آگے چل کر کے انشاءاللہ ضرور مجھے آپ دعائیں دیں گے. اللہ کی ذات سے تو مجھے یہی امید ہے، ورنہ تو آخر سارے نتیجوں کا مالک تو اللہ ہی تعالیٰ ہے. لیکن اگر آپ میرے ساتھ بنے رہے تو میں اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو مضبوط کر دوں گا. اور اگر آپ مدرسے کی طلبہ نہیں ہیں، کئی اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں اور عربی سیکھنے کا جو ہے آپ کو شوق ہے تو بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی کہ اس کے اندر میں انتہائی آسان طریقے سے عربی جو ہوگا، یعنی اس 10 سال کے تجربے میں میں جو سمجھوں گا کہ آسان سے آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے سکھانے کا، بیسک سے لے کر کے میڈیم تک لے جانے کا، تو وہ آسان سے آسان طریقے میں آپ کو سکھاؤں گا. تو اگر آپ کو عربی زبان سیکھنی ہے یا عربی زبان میں مہارت حاصل کرنی ہے، عربی زبان میں آپ کو عربی زبان کا لکھاڑ بننا ہے یا عربی زبان میں بہترین لٹریچر بننا ہے اور اسپیکر بننا ہے، عربک پبلک اسپیکر بننا ہے، تو یقیناً آپ نے صحیح ویڈیو کا انتخاب کیا اور آپ کو ہمارے ساتھ بنے رہنا چاہیے. اور انشاءاللہ میں آپ کو آگے چل کر بھی اس بارے میں اپڈیٹ دیتے رہوں گا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کو چینل کو سبسکرائب کر لینا ہوگا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دینا ہوگا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی، اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے آگے ویڈیو کب اپلوڈ کیا. ویسے آپ میرا چینل بھی سرچ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، میں کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو عربی سیکھنا چاہتا ہو لیکن یا عربی سیکھ رہا ہو بہت دنوں سے، تو اس تک کہ اگر آپ لگتا ہے کہ ہاں اس کے فائدے کی بات ہے اس کے اندر، تو آپ بھائی اس کو یہ ویڈیو شیئر بھی کر سکتے ہیں، تو جس میں اس کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا بھی فائدہ ہوگا. خیر، تب تک پھر ملتے ہیں ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ